اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے واجب، جو کوئی بندہ نظر مان لے اور اپنے اوپر خود اعتکاف کو واجب کر لے۔ دوسرا اعتکاف ہے سنت علی الکفایہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا ہے، وہ اعتکاف سنت ہے۔ اور کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ چند لوگ اگر ایک مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی اعتکاف پہ نہیں بیٹھتا تو اس کا جو وبال ہے وہ سارے ان نمازیوں پر، مسلمانوں پر پڑے گا جو اس مسجد کے متعلق ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ سنت کے چھوڑنے پر بھی سزا ہوتی ہے۔ ایک فتوی کی کتاب ہے، در مختار اس کا نام ہے، اس میں یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی دائمی طور پر سنن مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھی کل قیامت کے دن سزا کا مستحق ہوگا، اس لیے کہ قرآن پاک میں ہم نے یہ اللہ سے عہد اور اقرار کیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہم اللہ کی بات مانیں گے یعنی اللہ کے احکام کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیں گے۔ تو جو سنت کو چھوڑ کر بیٹھا ہے وہ پھر اہل سنت تو نہیں ہوا۔ اہل سنت وہ ہوتا ہے جو سنت پر چلنے والا ہو، اور بڑی وعید شدید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے پہ اور صحابہ کی سنت کو چھوڑنے پہ، اور وہ بھی قرآن میں کھڑی ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف کرتا ہے، آپ کی سنت کے خلاف کرتا ہے، آپ کے بیان کی ہوئی فرامین یا آپ کے ادا کی ہوئی اعمال کے خلاف کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کے راستے سے ہٹ کر کسی اور راستے پہ چلتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جہاں جاتا ہے وہاں جائے، نُصْلِهِ جہنم، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وساعت مسیرہ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ سنت کے چھوڑنے پر بھی وبال ہے، سزا ہے، اس لیے کہ یہ عہد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ توحید ہے تو محمد الرسول اللہ رسالت ہے۔ توحید میں اللہ کے احکام کو ماننا ہے، اور رسالت میں ان احکام کا طریقہ سیکھنا ہے، سنت عمل سیکھنا ہے، کہ جس طرح لا الہ الا اللہ پہ عمل کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا ہے، اس طرح ہم نے عمل کرنا ہے۔ تو جو سنت کو چھوڑ بیٹھا ہے، سمجھو کہ وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ گیا ہے، وہ صراط مستقیم پہ نہیں چل رہا ہے۔ تیسرا جو اعتکاف تھا وہ اعتکاف مستحب ہے، پہلا واجب، دوسرا سنت، اور تیسرا مستحب۔ مستحب جو اعتکاف ہے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، اور اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے۔
وہ چند گھنٹوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، چند منٹوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے، صرف دن کا بھی ہو سکتا ہے، صرف رات کا بھی ہو سکتا ہے۔ مستحب اعتکاف یہ ہے کہ آپ مسجد میں جب داخل ہوں تو آپ یہ نیت کر لیں کہ جب تک میں مسجد میں ہوں تو میں اعتکاف کی نیت سے ہوں، تو آپ کو مسجد میں بیٹھنے کا علیحدہ ثواب مل جائے گا، اور اعتکاف کی نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ معتکف کے لیے مسجد میں سونا جائز ہے اور کھانا پینا جائز ہے، چونکہ وہ اعتکاف کی نیت کر کے آ گیا ہے۔ تو اور مسلمان بھی اگر مسجد میں کوئی کھانا پینا چاہتے ہیں تو اعتکاف کی نیت کے ساتھ آئیں اور پھر کھا پی سکتے ہیں۔ ویسے ہی اللہ کا گھر کھانے کے لیے نہیں بنا ہے، کیوں بھی کھانے کے لیے بنا ہے؟ نہ پینے کے لیے بنا ہے، نہ سونے کے لیے بنا ہے، جاگنے کے لیے بنا ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہے۔ تو اعتکاف والا تو وہ مجبور ہے، کھانا پینا ضرورت ہے، تو اس کے لیے اجازت شریعت نے رکھی ہے۔ تو دوسروں کے لیے بھی اجازت اسی صورت میں ہوگی کہ وہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، تاکہ ان کے لیے مسجد میں پھر بیٹھنا، لیٹنا، کھانا پینا، سونا کچھ وقت کے لیے جائز ہو جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو شریعت کا حکم ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اپنی جگہ پہ برقرار رہیں، بیٹھے رہیں اشراق تک، جب سورج چڑھ جائے اور اشراق کا ٹائم ہو جائے تو اس وقت کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں تو اس آدمی کو ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ جو تحدید ہے نا وقت کی، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد اشراق تک، چاہے اس میں گھنٹہ ہے، پونا گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ ہے، نماز پہلے بھی ہو سکتی ہے، لیٹ بھی ہو سکتی ہے، اب پہلے ہو رہی ہیں، اب تو گھنٹہ پورا بن جاتا ہے، بعضوں کا زیادہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہے نا، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ روز مرہ کا اعتکاف ہے۔ جو آدمی یہ اہتمام کرتا ہے روز کا کہ میں نے اشراق پڑھ کر یہاں سے جانا ہے، وہ مسجد میں داخل ہوتی اعتکاف کی نیت کر لے کہ اشراق تک وہ اعتکاف بیٹھا ہے، اور اس اعتکاف کے لیے روزہ کوئی شرط نہیں ہے، اجو نفلی ہے، اور وقت کی تحدید بھی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ 3 قسم کے اعتکاف ہیں جو شریعت کے اندر جائز ہیں، بلکہ باعث ثواب ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا اس کی تھوڑی سی تشریح۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، حتیٰ قبضہ اللہ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو اللہ نے قبض کر لیا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی ہے، آپ کا انتقال شریف ہو گیا ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور اگلی زندگی میں چلے گئے ہیں، دنیا والی زندگی ختم۔ جب تک دنیا والی زندگی سے تھے تو اس وقت تک مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے رہے۔ جو مسلمان اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی کے قائل ہیں تو انہیں چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مسجد نبوی میں اعتکاف بٹھا دیں، کیونکہ دنیا والی زندگی کے ساتھ تو آپ اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اسی سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، جنتی زندگی ہے، دنیاوی زندگی ختم، اس کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو عمل تھا نا، یہ سنت کیسے بنا ہے؟ حضرت عائشہ نے سنت عمل ایسے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل پہ مواظبت اختیار فرماتے، ہمیشگی اختیار فرماتے، دائمی طور پر جس عمل کو کرتے تو وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بن جاتا تھا۔ بعض اوقات ایسے بھی عمل ہیں جو آپ نے کبھی کیا ہے اور دوسرے وقت میں چھوڑ دیا ہے،
وہ مستحب کے درجے میں ہوتا ہے، سنت کے درجے میں نہیں۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل ایسے ہے کہ جب سے آپ نے شروع کیا وفات تک آپ اسی عمل پہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کا جو آخری عشر تھا اس میں تو بجائے 10 کے آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا تھا، اور ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام، اس کو جگا دو، دور اس پہ گئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا قرآن سناتے اور نبی علیہ السلام ان کو سناتے، اسے کہتے ہیں دور۔ تو پہلے جو رمضان میں حضرت جبریل تشریف لاتے تو ایک مرتبہ دور ہوتا تھا، وہ ہو سکتا ہے آخری عشرہ میں ہوتا ہو، یہ تعین نہیں ہے، لیکن آخری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ رمضان تھا، اس میں چونکہ آپ نے اعتکاف 20 دن فرمایا تھا اور جبریل نے بھی پھر آپ سے 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ قرآن پاک 2 مرتبہ جبریل نے سنایا اور 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سنایا، تو یہ دور بن گیا سنت۔ اس لیے جمیع حفاظ کرام جو ہیں وہ رمضان مبارک میں دور فرماتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں، کیوں نہیں آپ سب سنا رہے ہو نا، اور یہ سنت عمل ہے، سن رہے ہو؟ تو ناظر والے بھی ایک دوسرے کو سنا لیں تو اچھی بات ہے، لیکن حفظ والوں کا سنانا تو مجبوری ہے، وہ یاد ہی تب ہوتا ہے جب ایک دوسرے کو سنائیں گے، تو کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو وہ اس سے کیا ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ اب اسی سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے، توجہ ہے نا آپ کی۔ آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا ہے، لیکن سنت کتنے دن ہے؟ 10 دن۔ جو 20 دن آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا، ہمیشہ نہیں کیا ہے، وہ سنت نہیں بنا ہے۔ اس میں نے پہلے بات آپ سے یہ کہہ دی ہے کہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار کیا ہے اور اس پہ ہمیشگی نہیں فرمائی، وہ سنت نہیں ہوا کرتا۔ وہ گل سمجھ آ رہی؟ نہیں، کوئی نہیں سمجھ آئی، جب آگے جاؤں گا تو اسے انکار کر دینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل کبھی کبھی کیا ہے نا، وہ سنت نہیں ہوتا، وہ عمل سنت ہوتا ہے جس پہ آپ نے دوام اختیار فرمایا ہے، ہمیشگی اختیار فرمائی ہے۔ تو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں، رمضان مبارک آخری جو رمضان تھا آپ کا، وہ آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، لیکن 20 دنوں کا سنت نہیں، سنت صرف 10 دنوں کا ہے۔ سنت کتنے دنوں کا ہے؟ البتہ اتنی بات ثابت ہو گئی ہے کہ 10 دن سے زیادہ اعتکاف کو کرنا چاہے تو جائز ہے کرنا، چونکہ رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو اچھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل آ گیا ہے کہ اگر وہ 10 سے زیادہ کرنا چاہتا ہے تو دلیل ہے کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن سنت پھر بھی کتنا ہے؟ 10 دن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں دوسری روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے اعتکاف کرنے کا تو فجر کی نماز پڑھ لیتے، ثم دخل فی معتکفہ، پھر اپنے معتکف میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اس حدیث میں وضاحت تو نہیں ہے کہ کون سا دن ہوتا تھا وہ، البتہ کچھ ائمہ نے یہ بات فرمائی ہے جو ائمہ اربعہ کے علاوہ ہیں، 4 جو معروف امام ہیں ان کے علاوہ کچھ حضرات نے یہ بات فرمائی ہے کہ رمضان مبارک میں جو اعتکاف کرنا ہے آخری عشرے کا، 20 رمضان کی فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہی اعتکاف کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ لیکن ائمہ اربعہ کا امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہ اللہ، چاروں ائمہ کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، توجہ ہے، بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، حدیث میں آ گیا ہے۔ اب یہ تحدید ہو رہی ہے، توقیت ہو رہی ہے، وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ آخری عشرہ جو اعتکاف بیٹھنا ہے وہ کہاں سے شروع کرنا ہے، کہاں تک آخری رینج ہے۔ تو اعتکاف شروع تو ہوتا ہے رات سے، آخری عشرہ رات پہلے آتی ہے، جو ہی چند چڑھتا ہے رمضان کا تو تراویح شروع ہو جاتی ہے، اور جو ہی چند چڑھتا ہے تو آخری رات رمضان کیا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ رات پہلے آتی ہے،
شرعی دن جو ہے، اور دن بعد میں آتا ہے، تو آخری عشرہ کہاں سے شروع ہوگا؟ رات سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت ہی اپنے معتکف میں تشریف فرما ہو جاتے تھے۔ گزشتہ سال میں نے یہ روایت ایک آدمی کو سنائی ہے، اس نے پوچھا کہ کب اعتکاف بیٹھنا ہے؟ میں نے کہا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائیں گے تو آپ کا اعتکاف ہو جائے گا سنت۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فجر کے بعد ہی آ جایا کرتے تھے۔ وہ کہنا کہ رسول اللہ تو ویلے آن، انہوں نے کیڑا کام بھائی استغفر اللہ، وہ تو آ سکتے ہیں ساڑھے کام میں نہ سے، تو اس لیے آنا جب سورج غروب ہونے کے قریب ہونا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھائی ویلے نہیں تھے، فارغ نہیں تھے، جتنے مصروف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اتنے ہم مصروف نہیں ہیں۔ وہ دینی کاموں میں مصروف تھے اور ہم دنیا میں مصروف ہیں تو سمجھتے ہم مصروف ہیں۔ لوگ بھی اسی طرح کا مولوی سارے ویلے نہیں ہوندے، وہ تم سے زیادہ مصروف ہیں۔ وہ دینی کاموں میں مصروف ہیں اور آپ دنیا کے کاموں میں مصروف ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہم مصروف ہیں اور مولوی ویلے نے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب یہ بات سمجھیں، ائمہ اربعہ یہ کہتے ہیں کہ آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے اعتکاف کی جگہ پہ آ جانا ہے۔ آخری عشرہ شروع ہونا ہے سورج غروب ہونے کے ساتھ، تو فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ سارا وقت ہے آپ کے لیے اعتکاف میں آ جانے کا۔ فجر کے بعد آ جائیں، ظہر کے بعد آ جائیں، عصر کے بعد آ جائیں، مغرب سے پہلے پہلے تک دن کو آنا ہے۔ اگر آپ کا سورج 20 رمضان کی تاریخ کا جو سورج ہے وہ پہلے غروب ہو گیا ہے تو رات شروع ہو گئی ہے، اور آپ بعد میں اعتکاف کے لیے آئے ہیں تو سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ ویسے اعتکاف تو نفلی ہو جائے گا، اعتکاف کا میں انکار نہیں کر رہا، میں سنت اعتکاف کا انکار کر رہا ہوں کہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ سنت اعتکاف وہ ہے 20 رمضان کے سورج غروب ہونے سے پہلے جو بندہ مسجد میں آ گیا اعتکاف کی نیت سے تو اس کا سنت اعتکاف شروع ہو جائے گا، ورنہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتلا رہا ہے کہ 20 تاریخ کے دن کو اعتکاف بیٹھ جانا ہے۔ ائمہ اربعہ نے یہ سمجھایا کہ فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک یہ سارا وقت ہے بیٹھنے کے لیے۔ دور دراز سے جو بندے آتے ہیں نا کوئی اعتکاف کرنے کے لیے، وہ بڑے اہتمام سے آتے ہیں۔ جمعے کا بھی یہی حال ہے، جو دور سے لوگ آتے ہیں وہ پہلے آ جاتے ہیں، جو نزدیک والے ہوتے ہیں جو دوسری اذان بھی ہو جائے گی پھر تکبیر ہو رہی ہوگی تو سامنے والے اس وقت آ رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اب جماعت کھڑی ہونے لگی ہے، وہ اس وقت آئیں گے۔ دور والے پہلے آ جاتے ہیں تو یہ اہتمام ہوتا ہے، اور ویسے اہتمام کر لینا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے 10 منٹ پہلے آپ آئیں، اس سے پہلے آئیں، بہتر ہے جتنا پہلے آ جائیں، لیکن آخری رینج سورج غروب ہونا ہے۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ اپنے معتکف میں داخل ہو جایا کرتے تھے، اس سے مراد مسجد نہیں ہے، بلکہ مسجد میں جو چٹائیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حجرہ تیار کیا جاتا تھا۔ صحابہ اکرام آپ کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ، حجرہ، خیمہ نما مسجد میں تیار فرماتے۔ اس حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک تھا وہ یہ تھا کہ اعتکاف جب آپ کا شروع ہو گیا ہے تو ہر روز، صرف وہ پہلا دن نہیں، ہر روز صبح کی نماز پڑھانے کے بعد آپ سیدھے معتکف میں چلے جاتے تھے روزانہ، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ صرف اپنے معتکف میں چلے جاتے تھے۔ دن کو جاتے یا نہ جاتے، یہ دو ٹائم پکے تھے۔ فجر کی نماز پڑھا لیتے تو آپ اپنے معتکف میں چلے جاتے تھے لوگوں سے پردے میں، وہاں جو اللہ کرنا تھا اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا کہا ہے۔ اور عشاء کے بعد بھی آپ صرف اپنے معتکف میں چلے جایا کرتے تھے۔ وہ کمرہ بنایا اس لیے جاتا تاکہ خلوت ہو، اللہ کے ساتھ جو اپنے کلام کرنا ہے، جو بات کرنی وہ جانے، خدا جانے، دوسروں کو کوئی پتہ نہ ہو کہ اعتکاف والا اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے آخری عشرے میں 3 دن نمازیں پڑھائی ہیں، تو نماز تراویح پڑھائی ہے، تو آپ صلی اللہ اپنے حجرے سے جو باہر ہے، حجرے سے مراد وہ اعتکاف والے حجرے سے باہر آئے۔ اور چوتھے دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں چلے گئے تو ساری رات صحابہ انتظار میں بیٹھے رہے، ابھی آتے ہیں، ابھی آتے ہیں، ابھی آتے ہیں۔ جو نہیں آئے تو پھر کھنگانا شروع کر دے اونچی اونچی آواز سے، تاکہ ہو سکتا ہے آپ سو گئے ہوں تو آپ کو جاگ آ جائے کہ ہم آپ کے انتظار میں
بیٹھے ہیں اور کچھ نے کنکری پکڑ کے یوں کر کے اس چٹائی کے اوپر مارے، وہ ٹھک لگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آ جائے۔ اور ویسے تو آواز دے نہیں سکتے، ادب کے خلاف سمجھتے تھے، یہ اشارے کر رہے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جائیں کہ ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ گئی تھی کہ بیٹھے ہیں، آ گئی تھی کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے رہے ہیں، صحابہ بھی جاگتے رہے ہیں، لیکن باہر آپ نہیں آئے۔ صبح کی نماز آپ نے پڑھائی اور پڑھانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا درس دیا ہے۔ تو یہ درس دینا بھی کیا ہے؟ سنت ہے، انجا سنتا ثابت ہوں دیا نا، درس دینا بھی سنت ہے کہ آپ سے درس دیا۔ آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے تم میرے انتظار میں بیٹھے رہے، ساری رات انتظار کرتے رہے، اور میں جان رہا تھا جو کھنگورے مار رہے تھے، میں جان رہا تھا جو کنکری آپ نے ماری ہیں، میں جان بوجھ کر باہر نہیں آیا، اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ تراویح کی نماز آپ کے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ تو میں تو تمہارے اوپر شفقت کر رہا ہوں، مودت کر رہا ہوں، محبت کر رہا ہوں، کہیں میری امت جو ہے وہ مشقت کے اندر نہ پڑ جائے۔ اگر اللہ نے تمہارے اوپر تراویح کو فرض کر دیا تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، میں اس لیے نہیں آیا کہیں تمہارے اوپر تراویح فرض نہ ہو جائے، تو فرض سے بچانے کے لیے میں نہیں آیا، ورنہ تراویح تو بڑی اچھی بات ہے، پڑھ لینی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی میں ثابت کر رہا ہوں کون سے حجرے میں تھے؟ اعتکاف والے حجرے میں تھے، وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں نہیں چلے گئے تھے، اعتکاف بیٹھے تھے۔ تو اعتکاف والا آدمی جو ہے نماز کے وقت میں باہر، اور نماز کا وقت جب ختم ہو جائے تو وہ اسے بہتر یہ ہے کہ وہ پردے کے اندر رہے۔ کس کے اندر رہنا ہے؟ پردے کے اندر رہنا ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب جن حضرات نے اعتکاف کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ 20 تاریخ کو اگر فجر کی نماز پڑھ کر اپنے اعتکاف کی جگہ میں چلے جائیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو پھر زور کے بعد آ جائیں، عصر کے بعد آ جائیں، اور مغرب سے پہلے تک، یہ آخری رینج ہے۔ فقہا نے یہ منع نہیں کیا کہ فجر کے بعد نہیں آ سکتے ہو، انہوں نے یہ کہا کہ آخری رینج کیا ہے؟ سورج غروب ہونے سے پہلے تک آ جاؤ بس۔ لہذا فقہا کی بات میں اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ جس طرح روزہ ہے نا، وہ صبح صادق سے لے کر کہاں تک کہ سورج غروب ہونے تک، یہ سارا وقت روزے کا ہے۔ تو یہ جو سنت ہے اعتکاف ہے تو بڑی بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری سنت کو ادا کرے گا اسے ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ تو جو حج عمرے کا ویسے حقیقت جو حج عمرہ کیا جاتا ہے تو اللہ کرے سب کا اللہ قبول کرے، دعا تو یہ ہونی چاہیے اللہ ہماری نماز میں قبول کرے، بلکہ جمین میں ایک عمال جو ہم کرتے اللہ قبول فرمائے، لیکن وہ قبول ہے یا نہیں وہ اللہ کو پتہ ہے۔ بعض کا دل کے اندر ریاکاری آ جائے نا کہ میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا عمرہ کرنے والا ہوں، میں بڑا خرچ کرنے والا ہوں، تو پھر وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو اعتکاف آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سند بیان کی ہے کہ اس کو حج اور عمرے مقبول کا ثواب ملے گا۔ یہ قبول ہے، یہ یقیناً کیا ہے؟ قبول ہے۔ جس طرح حج عمرہ قبول ہو جانے جتنا ثواب ہے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، یہاں غیر مقبول والی بات نہیں ہے۔ اس لیے کچھ حضرات کو یہ ارادہ کر لینا چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھیں تاکہ سنت موقدہ الکفایہ بھی ادا ہو جائے اور یہ ثواب بھی حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔